نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. جی آج کی جو ہماری صورت ہے وہ سورۃ التین ہے، اور تین اس لیے کہ یہاں پر تین کا لفظ آیا ہے تو اس لیے اس کو سورۃ التین کہتے ہیں۔ 95 جو ہے اس کا نزول کے اعتبار سے ہے، 28 جو ہے اس کا 95 جو ہے وہ لکھنے کے اعتبار سے ہے، اور 28 جو ہے اس کا نزول کے اعتبار سے ہے، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ اکثر محدثین رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی سفر فی احدى الرکعتین بالتین والزیتون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے اندر ہوتے تو نماز کی کسی ایک رکعت میں سورۃ التین کی تلاوت کرتے۔ فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کی نہ کبھی اچھی آواز سنی ہے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اچھا پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے وہ اکثر محدثین رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہماری ہے وہ ہے والتین والزیتون۔ یہاں پر جو یہ جو واو ہے، پہلی واو، یہ واو القسمیہ ہے، کیونکہ واو قسمیہ پہچاننے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب جس حرف کے اوپر، جس کلمے کے اوپر یہ داخل ہوتی ہے اس کے بعد والے پہ زیر آتی ہے، تو یہ واو قسمیہ ہو جائے گی۔ اور تین جو ہے، تین انجیر کو کہتے ہیں، یہ جو کھانے کی چیز ہے انجیر، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے مجھے انجیر کی۔ اور یہ جو دوسری واو ہے اس کا مطلب ہو جائے گا اور الزیتون، اور زیتون کی، زیتون یہ جو ہم کھاتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ تو اس آیت کا با محاورہ ترجمہ یہ ہو جائے گا والتین والزیتون، قسم ہے تین کی، انجیر کی اور زیتون کی۔ و طور سینین، طور سینین جو ہے یہ وادی سینا کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کا نام طور ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہے ہیں، اور سینین، طور سینین کی قسم، سینا کے ریگستان کے اندر جو پہاڑ ہے اس کی قسم۔ و اور ہاذا، اس، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے اس، یہ، البلد، البلد کا مطلب ہوگا یہاں پر شہر، ویسے تو اسے ملک مراد ہوتا ہے لیکن شہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس الامین، امین ہوتا ہے امانت رکھنے والا، تو اس مبارک شہر کی، اس امن والے شہر کی قسم۔ تو ان تینوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین کی قسم کھائی ہے، زیتون کی قسم کھائی ہے، اور جو سینا کے اندر طور پہاڑ ہے اس کی قسم کھائی ہے، اور اس امن والے شہر کی قسم کھائی ہے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، لیکن اس کی تفسیر کیا ہے آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو وہ تین و زیتون ہے
اس آیت کے اندر 3 طرح کے اقوال ہیں. یہ بات بڑی ہی غور سے سمجھنے والی ہے. اس میں 3 چیزیں مراد ہیں. بعض مفسرین رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ تین اور زیتون وہی تین اور زیتون ہے جو ہم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعینی ہی اسی کی قسم کھائی ہے. دوسرا قول اس کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تین اور زیتون سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے ہیں، کیونکہ انجیر اور زیتون جو ہیں یہ شام اور فلسطین کے علاقوں کے اندر کثرت سے پائے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان علاقوں کی قسم کھانا چاہتے ہیں. تیسرا قول جو ہے وہ یہ ہے، جو کہ بہت کم مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تین جو ہے یہ ایک پہاڑ ہے شام کے اندر، اس کا نام تین ہے، اور زیتون جو ہے اس سے بیت المقدس جو فلسطین کے اندر مسجد ہے وہ مراد ہے. تو اس طرح ٹوٹل اس آیت کے اندر 3 قول ہو جائیں گے. پہلا قول، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلا قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تین اور زیتون جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ تین اور زیتون سے مراد شام اور فلسطین کے علاقے ہیں، کیونکہ یہ انجیر اور زیتون اس میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. اور تیسرا قول اس میں یہ ہے کہ یہ جو تین ہے یہ اس سے مراد دمشق کی مسجد ہے، اور زیتون سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے. بیت المقدس کو تو اکثر ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ تھا، اور اس مسجد کی بڑی فضیلت ہے. یہ دمشق کی مسجد کون سی ہے؟ دمشق کی مسجد وہ ہے جس کو آج کل الجامع الاموی کہتے ہیں، اور بہت ہی پرانی مسجد ہے. بڑے بڑے مفسرین رحمہ اللہ نے وہاں بیٹھ کر درس دیا ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہاں درس دیا ہے. اور وہ جو تھی نا، وہ اموی خلافت کی خلافت کے اندر وہ بنائی گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے وقت سے پہلے جو ان کا نزول ہوگا، اسی مسجد کے ایک جو شرقی طرف ایک مینار ہے اس پر ہوگا، تو وہ مسجد مراد ہے. یہ 3 قول سامنے آ گئے. آگے ہے طور سینین. سینین جو ہے وہ پہاڑ ہے جو سینا کے اندر ہے، ایک ریگستان ہے، وہ اس سے مراد ہے. اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی. اس سے مراد مکہ ہے. اور امن والا شہر اس طرح اس لیے کہتے ہیں مکہ کو کہ مکہ کی حدود کے اندر جو آدمی بھی داخل ہو جاتا ہے اس کو وہ امن میں آ جاتا ہے. اس کو قتل کرنا، اس کو کسی قسم کی ایذا دینا، یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط بات ہے. اس لیے مکہ کو امن والا شہر کہتے ہیں. وہاں پر کسی نہ درخت کو کاٹا جاتا ہے، نہ کسی جانور کو اذیت دی جاتی ہے، نہ کسی انسان کو قتل کیا جاتا ہے. اس لیے مکہ کو امن والا شہر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائی ہیں. اس کے بعد ایک اور جو بات ہے ضروری، وہ یہ ہے، دیکھیں 3 علاقے ہیں ہمارے پاس. التین و زیتون، اس سے مراد بیت المقدس اور شام ہے. طور سینین، یہ سینا کا پہاڑ ہے. اور ھذا البلدین، بلد الامین، اس سے مکہ مراد ہے. تینوں شہروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر، بزرگ پیغمبر بھیجے تھے. التین و زیتون یہ شام کا اور فلسطین کا علاقہ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور طور سینین جو ہے یہ اس علاقے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. تو یہ بھی ان سے مراد ہو سکتے ہیں. 3 چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. یہ ہے جواب القسم. میں تھوڑا وضاحت کر دوں. ایک ہوتا ہے قسم اور ایک ہوتا ہے جواب القسم. میں تھوڑا ماؤس کے ساتھ لکھ رہا ہوں اس لیے شاید لکھائی ٹھیک نہیں ہے. جواب القسم ہوتا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ قسم ہوگا، اور یہاں سے ہمارا جواب القسم سٹارٹ ہو رہا ہے کہ قسم کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ لقد، لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور قد کا مطلب بھی تاکید ہوتا ہے، بے شک.
خلقنا ہم نے تخلیق کیا ہے، الانسان بنی آدم کو، انسان کو، فی میں، احسن، احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے احسن، سب سے زیادہ خوبصورت۔ تقویم، تقویم جو ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، تقویم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنا، کسی چیز کو درست کرنا، چاہے وہ فزیکلی کسی کو درست کرنا ہو یا کسی کے سلوک کو، کسی کے یعنی کہ ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہو، اس کو تقویم کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اس سے مراد سانچہ آ جائے گا کہ بے شک ہم نے انسان کو نہایت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ کیا مطلب کہ اگر ہم اپنی تخلیق کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے، ہمیں ہمارے ہر یعنی کہ چہرے کو عزت دی ہے، باقی جو جانور ہیں ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہماری جو آنکھیں ہیں بالکل ٹھیک جگہ پہ لگی ہیں، ہمارے جسم کا ہر ایک ایک عضو جو ہے وہ اپنی صحیح صحیح جگہ پر لگا ہے۔ اگر آنکھیں ہماری یہاں پر نہ ہوتی، ماتھے کے اوپر ہوتی، پھر کیا ہوتا؟ بڑا عجیب لگتا۔ کان جو ہے وہ ہمارے منہ کے اوپر ہوتے، سائڈوں پہ نہ ہوتے تو بہت برا لگتا۔ ہونٹ جو ہے وہ ہمارے پیچھے کی طرف ہوتے سر کے تو کیا ہوتا؟ تو یعنی ہر عضو جو ہے وہ ہمارا وہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور بالکل پرفیکٹ جگہ پر لگا ہوا ہے۔ ثم پھر، رددنا، رددنا کا مطلب ہوتا ہے لوٹا دینا، رددناہ پھر ہم نے لوٹا دیا، ہو کس کو؟ اس کو، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ یہ ہو جو ہے اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ انسان ہوگا کہ پھر ہم نے انسان کو لوٹا دیا، اسفلا سب سے نیچے، سافلا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اسفلا کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ نیچے، سافلین نیچے رہنے والوں میں سے بھی سب سے زیادہ نیچے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اسے حفاظت فرمائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں ثم رددناہ پھر ہم نے بنی آدم کو سب جہنم کے سب سے نیچے درجے میں لوٹا دیا۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلی پچھلی آیت سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، بہت پرفیکٹ بنایا ہے، لیکن یہ اس کی خوبصورتی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے اگر وہ ایمان لے کر نہ آئے گا۔ اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہوگا تو یہ خوبصورتی، یہ جسم کا تندرست ہونا، یہ صحت، یہ طاقت، یہ کچھ کام نہیں آئے گی۔ اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کے باوجود جو ہے وہ انسان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر لوٹا دیں گے۔ کیا سارے کے سارے انسانوں کو لوٹا دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کا آگے ذکر آ رہا ہے الا مگر ان لوگوں کو نہیں لوٹائیں گے الذین جو آمنو ایمان لے کر آئے، اور عملو عمل کیے، الصالحات نیک عمل کیے۔ تو اس کا ترجمہ یہ بن جائے گا ثم رددناہ پھر ہم نے بنی آدم کو لوٹا دیا، اسفل سافلین جہنم کے سب سے نچلے درجے کی طرف، مگر ان لوگوں کو نہیں لوٹایا جو ایمان لے کر آئے اور نیک کام کیے۔ فلہم تو لہم ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اجرن ثواب ہے، اجر ہے، غیر ممنون، ممنون کا مطلب ہوتا ہے مقطوع، مقطوع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، رکنا۔ فلہم اجرن غیر ممنون تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ان کے لیے نہ رکنے والا اجر ہے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک شکوہ کر رہے ہیں بنی آدم کے ساتھ۔ فا کا مطلب ہوتا ہے تو، فا کا مطلب ہو جائے گا تو، ما کا مطلب ہوگا کس نے، یکذبک تو فما تو کس چیز نے، یکذب تمہیں ابھارا تکذیب کرنے پر، کا اے بنی انسان تمہیں،
تو اے بنی انسان کس چیز نے تم کو ابھارا کہ تم تکذیب کرو بعدو اس کے بعد کہ تم نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، تمہیں پتا چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا خالق ہے، قیامت کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، مرنے کے بعد تمہارا حساب کتاب ہونا ہے، سارے دلائل ساری براہین تمہارے سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود تمہیں کس چیز نے ابھارا ہے کہ تم تکذیب کرو بالدین، بالدین سے مراد یہاں پر جزا اور حساب کا دن ہے، تو اس کا با محاورہ ترجمہ بن جائے گا فما یکذبک بعد بالدین، تو اس کے بعد تمہیں کس چیز نے ابھارا کہ تم جزا اور سزا کے دن کو اس کی تکذیب کرو۔ الیسا آ کا مطلب ہوگا کیا، لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے لیسا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کیا نہیں اللہ، کیا اللہ نہیں ہے بِأَحْكَمْ، احکم جو ہے یہ نکلا ہے حکم سے، اور حکم کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، ایک ہوتا ہے حاکم فیصلہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے احکم، سب سے جو تھرڈ ڈگری ہوتی ہے نا وہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا، حاکمین فیصلے کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، سب سے زیادہ، دیکھیں فیصلے تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن کوئی عدل سے کام لے پاتا ہے کوئی نہیں لے پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان فیصلے کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں، تو اس کا ترجمہ بن جائے گا الیس اللہ، کیا اللہ نہیں ہے فیصلہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا۔ یہ تو تھی کچھ اس کے متعلق تفسیر، تو ابھی جو ہے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو اوپر میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ یہ جامع اموی ہے، یہ دمشق کے اندر ہے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت قدیم مسجد ہے، بڑے بڑے مفسرین جو ہمارے پرانے ابن کثیر رحمہ اللہ ہیں، ابن سرین، اور انہوں نے وہاں پر درس دیا ہے، تو مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بھی وہاں تشریف لے گئے تھے کچھ سال پہلے، تو انہوں نے بھی اسی گدی پر بیٹھ کر درس دیا تھا اور حدیث کی اجازت دی تھی جہاں پر ابن کثیر اور پرانے علماء نے بیٹھ کر درس دیا ہے۔ جی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستی والوں میں سے سب سے زیادہ نچلی حالت میں کر دیتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر اے انسان وہ کیا چیز ہے جو تجھے جزا اور سزا کو جٹلانے پر آمادہ کر رہی ہے، کیا اللہ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران نہیں ہے۔ نیچے جو باتیں ہیں وہ پوری دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو نمبر ہے وہ ہے انجیر اور زیتون فلسطین اور شام میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان سے فلسطین کے علاقے کی طرف اشارہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اور انہیں انجیل عطا فرمائی گئی تھی، اور صحرائے سینا کا پہاڑ طور وہ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی تھی، اور اس امن و امان والے شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا۔ ان تینوں کی قسم کھانے سے مقصود یہ ہے کہ جو بات آگے کہی جا رہی ہے وہ ان تینوں کتابوں میں درج ہے اور تینوں پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بتائی ہے۔ یہ جو ہے ثم رددناہ فی اسفل سافلین، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ مومن نہ ہوں وہ دنیا میں چاہے کتنے خوبصورت رہے ہوں، آخرت میں وہ انتہائی نچلی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے آگے ان انسانوں کا استثناء کیا گیا ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اور اکثر مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ ہر انسان بڑھاپے میں جا کر انتہائی خستہ حالت کو پہنچ جاتا ہے، اس کی خوبصورتی بھی جاتی رہتی ہے اور طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، اور آئندہ کسی اچھی حالت کے واپس آنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہوتی کیونکہ وہ آخرت کے قائل ہی نہیں ہوتے۔ البتہ نیک مسلمان چاہے اس بڑھاپے کی بری حالت کو پہنچ جائیں
لیکن ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بری حالت عارضی ہے اور آگے دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں انشاءاللہ انہیں بہترین نعمتیں میسر آئیں گی اور یہ عارضی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ اس احساس کی وجہ سے ان کی بڑھاپے کی تکلیفیں بھی ہلکی ہو جاتی ہیں۔ سب سے آخری آیات ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، اس کے بارے میں ابو داود اور ترمذی کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے وقت یہ کہنا مستحب ہے کہ بلا وانا ذالک من الشاہدین، کیوں نہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سارے حکمرانوں سے بڑھ کر حکمران ہے۔ بلا وانا علی ذالک من الشاہدین۔ یہ تو تھی ہماری سورۃ التین۔